بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان دین کے عرس میں شرکت کے لیے سفر کرنا، لوگ دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں، مشکل ترین رستے، پرکٹھن وادیاں اور تھکا دینے والے مرحلے، تو اس کے بعد وہ عرس مبارک میں پہنچتے ہیں۔ تو کیا اس کے لیے اتنا لمبا سفر کرنے کا کوئی اجر اور ثواب ہے؟ تو اس سلسلہ کے اندر بزرگوں نے فرمایا، فرض چیز کے لیے سفر کرنا فرض ہے، واجب کے لیے سفر کرنا واجب ہے، سنت کے لیے سفر کرنا سنت ہے، اور جائز کاموں کے لیے سفر کرنا جائز ہے۔ اگر کسی شخص پہ حج فرض ہے تو حج کا سفر کرنا بھی اس کے لیے فرض ہے، اور اگر کسی نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کی تو اس کے لیے یہ سفر واجب ہے کہ اس نے نیت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری کے لیے کی۔ اگر اسی طرح کوئی شخص کسی حکیم، کسی ڈاکٹر سے دوائی لینے کے لیے جاتا ہے تو اس کا سفر جائز ہے۔ کوئی شخص اپنے رشتہ داروں کی خوشی میں سفر کے لیے کرتا ہے، یعنی خوشی میں شرکت کے لیے سفر کرتا ہے، شادی میں یا اور تقاریب میں، تو اس کے لیے جائز ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کے نیک بندوں کے پاس حاضری دینے کا جو سفر ہے یہ بھی جائز ہے۔ اس سلسلہ کے اندر قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے سفر کیا، اور اسی طرح کشف المحجوب کے اندر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے 300 سے زائد اولیاء، علماء، مشائخ ان کی طرف سفر کر کے ان کی صحبت پائی، ان کے مزارات پہ حاضری دی اور برکات حاصل کی۔ یہاں تک کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ حاضری دی تو جیسے ہی میں قبر پہ آرام کیا وہاں پہ، تو مجھے خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بزرگوں اور نیک بندوں کی قبروں پہ حاضری دینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ یہ ایک روحانی سفر ہے۔ تو پوری دنیا سے اور بالخصوص پورے ملک سے جہاں سے بھی لوگ اللہ کے ولیوں کے مزارات پہ حاضری دینے کی نیت کرتے ہیں، یہ سفر کرتے ہیں، تو یقیناً یہ ان کا سفر گناہ کی طرف نہیں ہے، حرام کام کی طرف نہیں ہے۔ کسی نے چوری کے ارادے سے سفر کیا تو وہ حرام ہے، ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے سفر کیا تو حرام ہے، اور اگر کسی نے کوئی حرام کام کرنے کے لیے سفر کیا تو وہ حرام ہے۔ لیکن نیک بندوں کی صحبت، نیک بندوں کی زیارت، نیک بندوں کی مجلس اور نیک بندوں کی قبور پہ حاضری دینے کا سفر، اس کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک شخص جب اپنے دوسرے دینی بھائی سے صرف اللہ کی رضا کے لیے جب ملنے گیا تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ فرشتے راستے میں آ کے اس سے ملاقات کرتے ہیں، اور پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ تمہارا کوئی دنیاوی مقصد تو نہیں ہے؟ تو وہ یہ بتاتا ہے کہ میرا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے۔ تو صرف اللہ کی رضا کے لیے نیک بندے سے ملنا، اس سے انسان کی بخشش بھی ہو جاتی ہے۔ تو رب ذوالجلال ہمیں بزرگان دین کے عرس میں متواتر کثرت سے شرکت کی سعادت عطا فرمائے، تاکہ اللہ ہمیں اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ عطا فرمائے۔ تو اسی طرح عرس مبارک کسی بھی ولی کا ہو، جیسے ابھی بالخصوص حضرت خواجہ محمد عبد الحکیم نوری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک قریب ہے، تو جتنے لوگ آپ کے عرس میں دور و نزدیک سے شریک ہوں گے تو یقیناً فیض و برکات حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام کی برکات عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق